آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پر جس موضوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے، وہ بڑا انتہائی اور ایک علمی اور ضروری موضوع اور گفتگو ہے۔ حالات حاضرہ اور معاشرتی طور پر جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ان میں قرآن و حدیث اور اللہ رسول ہمارے لیے کیا پسند فرماتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ لہذا آپ احباب اس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ ہے مخلوط معاشرہ اور مخلوط نظام تعلیم کے مضر اور نقصان دہ اثرات۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مخلوط معاشرہ کسے کہا جاتا ہے، کو سوسائٹی کس چیز کا نام ہے۔ جب بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں مخلوط معاشرہ تو اس کا مفہوم یہ ذہن میں آتا ہے کہ اجنبی اور غیر محرم مرد و زن کا اختلاط، جس میں نہ حیا کا لحاظ رکھا جائے اور نہ ہی حجاب کا لحاظ رکھا جائے، اس کو مخلوط معاشرہ کہا جاتا ہے۔ گھر کی دسترخوان سے لے کر بڑی بڑی شادی اور خوشی کی اور دیگر تقریبات اور سٹیج تک ہر جگہ اجنبی اور غیر محرم مرد عورت کا بغیر حجاب بغیر حیا کے جو اختلاط ہے، ان کا خلط ملط ہونا ہے، مل جل بیٹھنا ہے، کوئی حیا محسوس نہیں کرنا ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی شرم، کوئی جھجک وہ نہیں محسوس کرنا ہے، بلکہ اس کو فیشن سمجھنا ہے، ترقی سمجھنا ہے اور ایڈوانس سوسائٹی کا نام دینا ہے۔ اس کو مخلوط معاشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جس معاشرے کی ڈیفینیشن اور تعارف میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ غیر فطری معاشرہ ہے، فطرت کے خلاف معاشرہ ہے اور سارے نبیوں اور اللہ رسول کا ناپسندیدہ معاشرہ ہے۔ اللہ اور سارے نبیوں اور فطرت کا پسندیدہ معاشرہ کیا ہے کہ جس میں غیر محرم مرد و عورت، اجنبی مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو، خلط ملط نہ ہو، مجالست اور مجانست نہ ہو، مل بیٹھنا نہ ہو، اگر ضرورت کے تحت ہو بھی تو پھر حیا اور حجاب کا لحاظ رکھا جائے، شرائط اور قیود کو ملوذ خاطر رکھا جائے۔ یہ اللہ رسول اور نبیوں اور فطرت کا پسندیدہ معاشرہ ہے۔ اس کے معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دوسرے مخلوط معاشرے کے جو اثرات ہیں وہ نسلوں تک ان کا ناسور اور جراثیم رہتا ہے۔ انسان اور فرد اور فیملی تو دور کی بات ہے، ساتھ ساتھ نسلیں اور پشتیں تباہی کی دلدل میں چلی جاتی ہیں اور آج ہم کھلی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ذرا وہ معاشرہ جس کو اللہ رسول پسند کرتا ہے، فطرت کے مطابق ہے، ذرا قرآن سے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ قرآنی معاشرہ کون سا ہے، پچھلے سارے نبی کس معاشرے میں رہتے رہے۔ ہم قرآن پاک سے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیے، جہاں سے انسان کی تاریخ شروع ہوئی ہے وہ دو فرد تھے، ایک کا نام حوا ہے اور دوسرے کا نام جناب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کے ابتدائی دو افراد ہیں اور اس پر ابتدائی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ قرآن پاک کا سارا مطالعہ کر کے دیکھیں،
اکثر مقامات پر آدم اور حوا، فرشتوں اور ابلیس کا قصہ قرآن پاک میں مذکور ہے اور اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن حوا کا نام تک ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ایک بہت بڑا اجتماع قرآن پاک میں مذکور ہے، فرشتوں اور آدم کا اجتماع ہوا تھا، سب سے پہلا اجتماعی مجلس ہوئی تھی، جس میں سارے فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کروایا تھا آدم کو۔ سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا۔ سارا اجتماع ہوا، مجلس ہوئی، سوال و جواب ہوئے، نشست و برخاست ہوئی۔ پورے قرآن میں یہ قصہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے، لیکن آپ مجھے بتاؤ اس سارے مجلس اجتماع قصے میں کہیں آدم کی بیوی کا ذکر ملتا ہے کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو اس کی بھی ساتھ چیئر تھی اور وہ بھی ساتھ مسند پہ بیٹھی تھی، وہ بھی کہیں کھڑی تھی، اس کا بھی کہیں ذکر ہو؟ کہیں ملتا ہے؟ کہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ اس سے بھی آگے بڑھیے، جب میرے آدم کو میرے رب نے تخلیق فرمایا تو سارے آسمانی فرشتوں کے سامنے تخلیق کیا ہے، چھپا کر تخلیق نہیں کیا۔ آدم کے جسم کا پتلا بنایا مٹی سے تو سارے فرشتوں کے سامنے مٹی، بلکہ مٹی لانے والے بھی فرشتے تھے اور بنانے والے بھی فرشتے تھے، اور جب پتلا بن گیا سارے فرشتے دیکھتے تھے، ابلیس بھی دیکھتا تھا کہ نئی مخلوق تیار ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی سارے فرشتوں کے سامنے، پھر آدم علیہ السلام زندہ ہوئے سارے فرشتوں کے سامنے۔ لیکن جب میری اور آپ کی ماں حوا کی تخلیق اور خلقت کی باری آئی، فرشتے تو فرشتے رہے، اللہ نے حوا کو پیدا فرمایا تو آدم جو ان کے خامند بننے تھے ان کی نظروں سے بھی چھپا کے رکھا ہے۔ خود آدم علیہ السلام کو بھی حوا کی خلقت کا علم نہیں ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، جب سو کر اٹھا ہوں تو میں نے اپنے پہلو میں ایک خاتون کو بیٹھا ہوا پایا ہے۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو حوا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کی گئی وہ فرشتوں سے چھپا کر، آدم کی نظروں سے چھپا کر، یہ وہ پہلا معاشرہ تھا اور معاشرتی ایکٹیویٹی تھی جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جس سے ہمیں درس ملتا ہے مخلوط معاشرے کی نفی کا۔ ذرا اس سے آپ آگے بڑھیے، قرآن ہمیں ایک اور نبی کی بات بتاتا ہے، 4000 نبیوں کے والد حضور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کی عمر مبارک بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر مبارک بھی بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے۔ اچانک آپ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، 2 تھے یا 3 تھے یا 4 تھے، فرشتے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، انسانی شکل میں آتے ہیں، اور اچانک نبی کے گھر میں اور کوئی نہ مرد ہے نہ عورت ہے سوائے زوجہ محترمہ کے، اچانک فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور گفت و شنید کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو آپ نے فوراً اپنے کھانے کا اہتمام کیا، مہمان نوازی کے لیے دسترخوان سجایا۔ اس فیملی کے دسترخوان پر ابراہیم بھی بیٹھے، قرآن بتاتا ہے، اور آنے والے فرشتے بھی بیٹھے، لیکن گھر میں آپ کی بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور دسترخوان پہ ایک نبی اور فرشتے کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بیوی نہیں ساتھ بیٹھی کھانے کے لیے، اور بیوی اس دسترخوان پہ اس دعوت میں شمولیت نہیں اختیار کی، جہاں برائی کا خیال اور تصور بھی بندے کو کفر میں لے کے چلا جاتا ہے اور کافر کر دیتا ہے۔ وہ سیڈ پہ پردے میں پسے پشت کمرے میں کھڑی رہی، جب فرشتوں نے کہا نا بھئی ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ کو بیٹے کی بشارت دیں، تو یہ بات سن کر فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، قرآن کہتا ہے وہ اندر سے دوڑتی ہوئی آئی اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بھلا اس عمر میں میرے خاوند کی ایج یہ اور میری ایج یہ، بھلا اس عمر میں بھی اللہ ہمیں بیٹا دے گا؟
تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ دسترخوان پر موجود نہیں تھی، وہ اپنے پردے میں، حجاب میں اور سیڈ پر موجود تھی۔ یہ ابراہیم نبی کے گھر کا معاشرتی زندگی تھی۔ اور ایک جو ہے وہ اس سے ذرا آپ آگے بڑھیے، سورۃ القصص میں ایک نبی کے معاشرت کے حوالے سے اللہ بتاتا ہے۔ میں گزشتہ ایک جمعے میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ با امر مجبوری بڑھاپا ہے والد پر، کوئی محرم بھائی اور کوئی چاچا ماموں کوئی رشتہ دار کرنے والا نہیں ہے۔ با امر مجبوری ان بیٹیوں کو جو کہ نبی کی بیٹیاں ہیں، گھر سے نکلنا پڑتا جانوروں کو لے کے جا کے چشمے سے پانی پلانے کے لیے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ امر مجبوری عیش و عشرت، تفریح، سیاح، لطف اندوزی کے لیے نہیں ہے۔ ایک نبی کی بیٹیاں جب گھر سے عذر اور مجبوری کی وجہ سے نکلتی تھیں تو وہ مردوں، جس چشمے سے مرد پانی جانوروں کو پلا رہے ہوتے تھے، اسی سے ان نبی کی بیٹیوں نے پانی پلانا ہوتا۔ انداز کیسا تھا، کیفیت کیسی تھی، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین شہر کی طرف آئے تو آپ نے شہر کے ایک سائڈ پہ چشمے پہ لوگوں کو پانی پلاتے دیکھا، اور لوگوں کا ہجوم ہے، کچھ 40 کے قریب لوگ چشمے پہ جانور لے کے کھڑے ہیں پانی پلانے کے لیے۔ لیکن وہ 2 لڑکیاں جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، کیا وہ ان مردوں کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے انہی کی لائن میں لگ کر، انہی کی صفوں میں کھڑے ہو کر اور انہی کے برابر خود کو سمجھتے ہوئے، حقوق نسواں کا حقدار ٹھہراتے ہوئے ان کے برابر کھڑی تھیں اسی مجمع میں؟ نہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 عورتوں کو دیکھا جو مجمع سے الگ تھلگ ایک سائڈ پہ کھڑی تھی، اور ان کی کیفیت یہ تھی تذودان، کھڑی بھی سائڈ پہ تھی، اور وہ ان مردوں میں جا کر پانی پلانے سے جھجک رہی تھی، ڈر رہی تھی، خوفزدہ ہو رہی تھی، الگ ہو کے بھی جھجک رہی تھی۔ یہاں تو کندھے سے کندھا ملا کر شرم نہیں آتی ہے، اور قرآن ہمیں جو معاشرہ بتاتا ہے وہ الگ تھلگ ہو کر بھی جو ہے وہ جھجک رہی تھی، شرم و حیا کا پیکر بن کر کھڑی تھی۔ ذرا آپ اس سے بھی آگے بڑھیے، قرآن ہمیں ایک اور مثال پیش کرتا ہے اسلامی معاشرے کے حوالے سے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کی جب پیدائش ہوئی تو کچھ عرصے بعد آپ کی جو والد تھے ان کا انتقال ہوا، آپ کی جو والدہ تھی ان کا بھی انتقال ہوا، تو آپ کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری زمانے کے ایک نبی جن کا نام زکریا علیہ السلام تھا، اور یہ حضرت مریم کے سگے خالو تھے، رشتے میں خالو لگتے تھے، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے نبی تھے۔ مریم کی کفالت ان کے ذمے میں آئی، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش کی ذمہ داری جب ان پر آئی تو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ان کی پرورش کس طرح کی اور ان کی تربیت میں کس طرح کا انداز اور کیفیت کو اپنایا، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصی کے قریب ایک حجرہ بنوایا، ایک الگ تھلگ سیپریٹ کمرہ بنوایا، جہاں مریم سلام اللہ علیہ رہتی تھی عبادت میں مشغول، اور کھانا پہنچانا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا زکریا علیہ السلام کے لیے تو کوئی معمول اور مشکل نہیں رہا، کیونکہ قرآن بتاتا ہے جب بھی آپ حجرے میں جاتے تھے تو بے موسم پھل ان کے پاس پڑے پاتے تھے، اور مریم سے پوچھا جاتا بیٹی کہاں سے آئے، کہا اس مالک نے اپنے پاس سے بھیجے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے سوائے زکریا کے اس حجرے میں جانے کو کسی کی اجازت نہیں تھی، کوئی نہیں جاتا تھا اور کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ساری زندگی اسی طرح گزری، مخلوط معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر، اس معاشرت میں اس طرز
زندگی میں اس رہن سہن کے انداز میں جو میرے رب کو پسند تھا، باحیا باحجاب اور اجنبی اور غیر محرموں سے اختلاط سے بچ کر جوان ہوئیں، بڑی ہوئیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بہت بڑی مثال میں آپ کے سامنے قرآن سے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جن کی بچپن سے لے کر جوانی تک باحیا باحجاب مرد و زن، اجنبی اور غیر محرم کے اختلاط سے پاک معاشرے میں آپ کی پرورش ہوئی اور تربیت ہوئی اور جوان ہوئی، تو آپ کے اندر صفات کیسی پیدا ہوئیں، آپ کے اندر کیسی عادتیں پیدا ہوئیں، وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اور ان صفات کی قرآن تعریفیں کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے عمران کی بیٹی مریم کی۔ کائنات میں جتنی اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے اور عصمت کے جوہر کی حفاظت کی ہے، کسی نے بھی اس کی اتنی عصمت اور عزت کی حفاظت نہیں کی۔ ان کی عصمت اور عزت کی حفاظت کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ یہ اس معاشرے کا اثر تھا اور اس تربیت اور پرورش کا اثر تھا۔ ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھیے، سورت مریم کا دوسرا رکوع اٹھا کے دیکھیے۔ بہت بڑی ایک مثال ہے جو حضرت مریم کی ایک صفت کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ ایک دفعہ جوانی کے عالم میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، آپ کے حجرے میں ایک اجنبی مرد کو حضرت مریم اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر آپ نے کیا فیل کیا؟ فوراً ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ اجنبی مرد کو سامنے دیکھ کر آپ ڈر گئیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ فوراً کیا لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا جو اللہ نے قرآن میں لکھا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے، تو متقی نہیں ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ایک اجنبی عورت کے پاس اس طرح بلا جھجک نہ چلا آتا۔ آج کے متقی بھی اور پرہیزگار بھی ہیں جو اجنبیت ختم کر کے مرد و زن کے اختلاط کو سامنے رکھتے ہوئے کندھے سے کندھا ملا کر بھی کہتے ہیں ہمارا تقوی باقی رہتا ہے، پرہیزگاری قائم رہتی ہے۔ مریم سلام اللہ علیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر تو متقی ہوتا تو اجنبی عورت کے پاس تو اس طرح تو نہ بلا جھجک چلا آتا۔ بہرحال میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں پائی ہیں، معاملہ تو کچھ اور ہے جو ان پر واضح نہیں، تو آپ نے صفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں کوئی اجنبی یا غیر محرم مرد نہیں ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل علیہ السلام ہوں، اور میں تو تجھے ایک مزکہ مصفہ پاک اور طاہر بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم پھر بھی نہیں مانی ہے، جب انہوں نے کہا نا میں فرشتہ ہوں، پھر بھی نہیں مانی کہ فرشتہ ہے۔ یہ تھا تقوی، عزت، عصمت جو آپ کے اندر شرم و حیا اس ابتدائی معاشرے کی وجہ سے آپ کے اندر آیا تھا، تربیت کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں فرشتہ ہوں، وہ نہیں مان رہی، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے فرشتہ ہونے کے لیے نشانی دکھائی کہ میں فرشتہ ہوں، اپنے سچے ہونے کے لیے ایک نشانی دکھائی، جس نشانی کو دیکھ کر پھر وہ ایمان لے آئیں اور پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی آپ فرشتے ہیں۔ آج بھی لوگ ہماری عزتیں جب ان کے پاس جاتی ہیں یا ہماری عزتوں کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم جو ہے وہ تو پیغمبری شعبے سے وابستہ ہیں، میں آپ کی عزت کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے، آپ کی سب کے لیے محافظ ہوں۔ اور بھائی کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب دھوکے ہیں، فراڈ ہیں۔ بھیڑیوں نے مشورہ کیا ہے اور کانفرنس کی ہے کہ بکریوں کو کس طرح باڑے سے نکال کے باہر لایا جائے۔ جب تک یہ بکریاں باڑے میں رہیں گی تب تک ہمارے پنجے اور ہمارے
جو ناپاک ہاتھ اور پنجے ہیں یہ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سارے ڈرامے جو دیکھ رہے ہیں یہ بھیڑیوں نے منصوبے بنائے ہیں بکریوں کو باہر لانے کے لیے۔ حقوق نسواں کے نام پر مرد عورت کے حقوق برابر ہیں، ہر فیلڈ میں وہ بھی آئے وہ بھی جائے، یہ سب ہیں تاکہ بکریاں باڑے سے باہر نکلیں۔ اللہ امت کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی تربیت اور پرورش ایک نبی کے سائے میں مخلوط معاشرے سے الگ ایک حیا اور حجاب کے انداز اور کیفیت میں ہوئی، تو آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہوئیں، بڑی ہو کر فرشتے سے بھی شرم و حیا کر رہی ہیں، فرشتوں سے بھی حیا اور حجاب کر رہی ہیں۔ اور قرآن ہی اسی تصویر کا دوسرا رخ ہمیں بتاتا ہے۔ سورۃ یوسف پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ایک نبی جو با حیا اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، جب اس نبی یوسف علیہ السلام کی تربیت اور پرورش ایک بے حیا، بے حجاب اور مخلوط معاشرے کی اونچی سوسائٹی کی، ایک اونچے خاندان کی عورت کے سپرد کی گئی، تو پھر وہاں پر کیا عالم ہوتا ہے؟ وہ اونچی سوسائٹی اور اونچی فیملی کی خاتون وہ آپ کو خباثت کی دعوت دیتی ہے، اور ایک نبی جب اس معاشرے میں جاتا ہے تو اس کی اپنی عزت اور حیا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں سورۃ یوسف پوری پڑھ کر دیکھیں، آخر تک سارا واقعہ پڑھ کر دیکھیں، سن کے دیکھیں آخر تک، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس خاتون عزیز مصر نے گناہ کی دعوت دی تھی، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوا ہے، بعد میں اس کو ندامت ہوئی ہے، بعد میں اس کو شرمندگی ہوئی ہے، قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور لا دین، ملحد اور مخلوط معاشرے کی یہی نشانی ہوتی ہے، اس میں گناہ کر کے فخر کیا جاتا ہے، شرم اور ندامت اور پچھتاوا اور شرمندگی نہیں محسوس کی جاتی ہے بلکہ خوشی محسوس کی جاتی ہے۔ اور پھر آگے چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی گئی تو آپ نے اس مخلوط معاشرے میں رہنا اور اس کی خباثتوں کو اپنانا، اور جیسا زمانہ ہے اس کے ساتھ بہہ جانا، اور لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ اس کو پسند کیا یا آپ نے کسی اور چیز کو پسند کیا؟ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جب آپ بے بس ہو گئے اور معاشرے کی خباثت آپ کے اوپر حاوی ہونے لگی تو آپ نے اللہ کو پکارا اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی ان لفظوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جس کام اور گناہ کی طرف مجھے دعوت دی جا رہی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے کسی جیل اور قید میں ڈال دے، مجھے اس معاشرے میں رہنے کی بجائے جیل میں رہنا احب الیہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، مولا اگر تو مجھے اس معاشرے کی خباثت سے نہیں بچائے گا تو پھر میں اس میں پڑ جاؤں گا، مبتلا ہو جاؤں گا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بچا لے، میں اس میں مبتلا ہو جاؤں گا، یہ خباثتیں معاشرے کی مجھے اپنے اندر کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ لپیٹ لیں گی، اور اگر میں اس معاشرے کے اندر مبتلا ہو گیا ایسی خباثت میں وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے ہونے سے مجھے بچا لے۔ تو یہ مثال اور دونوں تصویریں مریم سلام اللہ علیہا کی جن کی پرورش ایک اچھے معاشرے میں ہوئی، وہ جوانی میں بھی فرشتوں سے شرم و حیا کر رہی ہیں، اور ایک نبی کی پرورش جب ایک مخلوط اور لا دین اور بے حجاب معاشرے میں جا کر ہوتی ہے تو وہاں ایک نبی کی عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں مخلوط معاشرت کے نقصان اور اس کی انسان کے اوپر حملے۔ ذرا اس سے بھی آگے بڑھیے
اور قرآن پاک سے ایک آخری مثال میں عرض کر کے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب میں ایک بڑی خوبصورت بات اس معاشرت کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی تک قرآن پاک سے آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ تو پچھلے نبیوں کے فیملی اور ان کے معاشرے کی مثالیں تھیں۔ ذرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور آپ نے جب شادی فرمائی دوسرا دن تھا، ولیمے کا اہتمام ہونے لگا۔ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے قریب حجرہ ہے امہات المومنین کے اندر، میری امی جان حضرت انس فرماتے ہیں میری امی ام سلیم نے مجھے کچھ کھانا پکا کر دیا، تھال کے اندر برتن میں رکھ کے، بڑا سارا برتن ٹرے نما تھا، اس میں کھانا رکھ کے دیا، اور میری ماں کہنے لگی، حضرت انس یہ حضور کے خادم بھی تھے نا، گھر کے کام کاج کرتے تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، 10 سال ایج تھی ان کی، تو میری ماں مجھے کہنے لگی جاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور یہ ہدیہ پیش کراؤ، ان کے ولیمے میں ہماری طرف سے بھی یہ شرکت ہے، ہماری طرف سے بھی یہ شمولیت ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں وہ کھانے کا ٹرے اور تھال لے کر آیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، رکھ دیا۔ آپ نے مجھے فرمایا انس ایسا کرو، یہ کھانے والا ٹرے اور برتن ادھر رکھ دو اور باہر جاؤ، نام لیے فلاں سے آبی، فلاں سے آبی، فلاں سے آبی، فلاں سے آبی، فلاں فلاں کو نام لے کر آپ نے فرمایا بلا کے لے آؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ۔ کچھ لوگوں کے نام لیے اور آخر میں آپ نے فرمایا آتے ہوئے جاتے ہوئے مدینے کی گلی میں جو بھی ملے سب کو بلاؤ، آج محمد کے گھر میں ولیمے کی دعوت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں گیا، بلایا، کتنے لوگ اکٹھے ہوئے؟ 300 بندہ اکٹھا ہو گیا۔ جس حجرہ مبارک میں آپ اس وقت آپ کا ولیمے کا پروگرام ارینج کیا گیا تھا، لوگوں وہ حجرہ بھر گیا، لوگ زیادہ تھے، تو مسجد نبوی قریب تھی، کچھ لوگ گھر میں بیٹھ گئے اور جو گھر اور حجرے میں نہیں آ سکے وہ مسجد میں بیٹھے، اور صفہ تک، ممبر تک لوگ مسجد بھر گئی تھی، لوگ ولیمے میں آئے ہیں دعوت کے لیے۔ کھانا پیش کیا، حضور نے فرمایا یہ جو تم کھانا لے کر آئے ہو نا ایک تھال، 10 بندوں کو کھلاؤ، 10 بندے آئیں کھائیں جائیں، 10 بندے آئیں کھائیں جائیں۔ برتن ایک ہے، تھال اور ٹرے ایک ہے جو انس لے کر آئے ہیں، اس پر 10 بندوں کا ایک جماعت آتی ہے، وہ کھاتی ہے جاتی ہے، کھاتی ہے جاتی ہے، کھاتی ہے جاتی ہے۔ 300 بندوں نے ایک ہی برتن سے کھایا، اور جب سارے کھا چکے بیٹھے ادھر ہی ہیں تو کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ یہ برکت تھی آپ کے گھر مبارک کی، کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے کھا لیا، سبحان اللہ، اور یہ تو جسم کی غذا تھی جو اس در سے جسم میں آئی تھی، لیکن ان کو وہاں بیٹھے رہے، کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، گئے نہیں ہیں۔ جسم کی غذا سے زیادہ وہ وہاں بیٹھ کر روح کی غذا حاصل کر رہے تھے کہ ہمیں نبی نے بلایا ہے، ہمارے محبوب کے گھر ہم بیٹھے ہیں، ان کے در اقدس پر ہم موجود ہیں، کتنی ہماری شان ہے، کتنی فضیلت اور برکت کی بات ہے، کتنی خوبی کی بات ہے۔ وہ اس لذت میں وہاں بیٹھے رہے کہ ہمیں اور زیادہ یہاں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ آج 15 صدیوں بعد ایک امتی جب حضور کے روضے کی جالی کے پاس اس کو موقع ملتا ہے سلام پیش کرنے کا، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دن گزر رہا ہے، رات گزر جائے، ادھر ہی کھڑے ہو کے میں سلام پیش کرتا رہا ہوں، یہی کیفیت ہوتی ہے نا۔ تو مجھے بتاؤ جب روزے والے محبوب سامنے بیٹھے ہوں اور آپ وہاں بنفس نفیس موجود ہوں، کسی کے اٹھنے کا دل کرتا ہے؟ کوئی وہاں جدا ہونے کو پسند کرتا ہے؟ صحابہ بیٹھے رہے، لیکن اس دوران آپ ایک سوال کریں گے جس کا جواب حدیث میں ہے، جو حضور کی گھر والیاں تھیں وہ کدھر تھی؟ اور یہ بھی یاد رکھیں ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، ابھی حجاب کی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن اس وقت آپ کے گھر میں حجرے میں تو صحابہ دعوت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی ازواج مطہرات کتنی تھی جو گھر میں بی بی تھی، امہات المومنین تھی، وہ کدھر تھی؟
اور حجرہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا کہ ایک کمرے میں وہ اور دوسرے میں وہ. تو حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی کہ جس بی بی زوجہ محترمہ کے گھر میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی کی ایک دیوار کے ساتھ سیپریٹ اور الگ دیوار کی طرف منہ کر کے چادر میں لپٹ کر وہ زوجہ محترمہ بیٹھی تھی اور بڑی مشقت اور تکلیف میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ مشقت اور تکلیف حضور بھی دیکھ رہے تھے اور دل میں خیال آ رہا تھا کہ اب انہوں نے کھانا کھا لیا تو اب یہ چلے جائیں، لیکن زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کہ چلے جاؤ. زبان سے کہنا ان کو ناگوار ہو رہا تھا، لیکن دل میں ناگواری محسوس ہو رہی تھی کہ یہ چلے جائیں تاکہ میرے گھر والے جو ہیں وہ تکلف سے نکل آئیں. اور وہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا اور صحابہ کا مجمع خامن موجود ہے، پھر بھی اتنا پردہ ہے کہ وہ چادر میں لپٹ کر ان سے منہ موڑ کر دوسری دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہی. آج دوست کو گھر پر چائے پہ بلا کے ہم چائے پیش کرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھابھی کیسی ہے، بتاؤ بھابھی کیسی ہے. معذرت کے ساتھ کیا یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے؟ اس وقت یہ حالت تھی. اور جب حضور کہہ نہیں رہے تھے کہ اٹھ جاؤ اور وہ اٹھ نہیں رہے تھے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کشمکش کے اندر حضور بول نہیں رہے لیکن دل میں ناپسند کر رہے ہیں. اس کشمکش میں اللہ نے جبریل کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 دے کر بھیجا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر جب تمہیں اجازت دی جائے، دعوت دی جائے تب داخل ہو. اور فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب تم کھانا کھا چکو فوراً نکل جاؤ. اللہ نے مداخلت کی کہ جب کھانا کھا چکو نکل جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، آپس میں گپ شپ میں بیٹھے نہ رہا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا بیٹھے رہنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے. فیستحیی منکم، وہ تو تمہیں اس لیے نہیں اٹھاتے حیا کرتے ہوئے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے حیا نہیں کرتا ہے. وَإِذَا، اور آج کے بعد یاد رکھو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب بھی تمہیں آج کے بعد نبی کی گھر والیوں سے کوئی چیز مانگنی پڑے، کوئی چیز پوچھنی پڑے، کوئی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ان سے سوال کرنا پڑ گیا ہے، ایک چیز یاد رکھنا، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، تم نے پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے، با حجاب ہو کر مانگنی ہے، بے حجاب ہو کر ان کے سامنے نہیں آنا ہے. حالانکہ نبی کی بیوی امتی کی ماں ہے اور پھر معاشرہ بھی صحابیت کا ہے، صحابہ جیسے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی ماؤں جو نبی کی بیوی ہیں ان سے بھی کوئی چیز مانگنی ہے تو حجاب رکھنا ہے، بے حجاب نہیں ہونا ہے، بے حیا نہیں ہونا ہے، با حیا رہنا ہے. یہ وہ معاشرہ تھا جس کو مدنی معاشرہ کہا جاتا ہے اور میرے نبی کا جو ہے وہ معاشرہ کہا جاتا ہے. جو مرد و زن، اجنبی اور غیر محرم مرد و زن کے اختلاط سے پاک تھا، گلی کوچوں میں عزتیں محفوظ تھی، دور دور تک جو ہے وہ امن تھا، ہر طرف سکون کی فضا تھی اور جو ہے وہ خوشیوں کا عالم تھا. اور اس کے برعکس 1920 سے لے کر جب مغرب سے مخلوط معاشرے کے نام پر ایک ناسور مشرقی معاشرے میں آیا ہے، کہاں امن رہا ہے. غیر محرم تو دور کی بات ہے، آج تو محرم کے ہاتھ عزت محفوظ نہیں ہے. لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ ان کی گھر والیاں جو ہیں وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے ہاتھوں عزتیں لٹا رہی ہیں اور ان کو عزتیں دے رہی ہیں. ماں، معذرت کے ساتھ، ماں بیٹا بہن بھائی جو ماموں رشتہ دار محرم رشتہ دار ہیں ان سے عزت بچانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. جو عزت کے محافظ تھے سرکاری طور پر وہی عزت کے چور و ڈاکو بن گئے. تو یہ مخلوط معاشرے اور اس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ اور قرآنی معاشرہ تھا
اس سے ہٹنے کا یہ ایک نتیجہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صرف آخری حدیث پاک، آپ نے ایک جگہ پر غزوے کے دوران لوگوں کو، صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے نام لکھواؤ جو مجاہد اور غازی بننا چاہتا ہے، جہاد میں جانا چاہتا ہے۔ سارے صحابہ نے نام لکھوائے اور بعد میں وہاں کھڑے ہو کے آپ نے خطاب فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ حدیث پڑھی، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد دوسری اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ جب ایک مرد دوسری اجنبی کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ میرے حضور نے فرمایا۔ دوسری بات آپ نے فرمایا، لا یحل لامرأۃ ان تسافر الا معها ذو محرم، کوئی بھی عورت کسی 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت کے سفر پہ نہ جائے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنا نام غازیوں میں لکھوا دیا ہے، غازیوں کے رجسٹر میں، مجاہدوں کے رجسٹر میں، جبکہ میری بیوی تو حج پہ جا رہی ہے اور اس نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی محرم بھی نہیں ہے۔ تو میرے کریم نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذهب فاجج مع امراتک، آپ نے فرمایا فوراً اٹھو، اپنا نام کٹواؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ محرم بن کر جو ہے اس کے ساتھ جا کر حج کرو۔ یہ وہ معاشرت تھی جو میرے نبی نے عطا فرمائی تھی۔ اور مال سے زیادہ، آخر میں گزارش کر رہا ہوں، مال سے زیادہ آج اتنا خطرناک معاشرہ ہو چکا ہے، مال سے زیادہ عزت کی حفاظت کا اہتمام کیا کرو اور اس کا انتظام کیا کرو۔ محرم کسی پر اعتمادی، پہلے بیٹیاں سانجھی ہوتی تھی، میری بیٹی سب کی بیٹی ہے، میری بہن سب کی بہن ہے، آج جس کی ہے صرف اسی کی ہے، حتیٰ کہ محرم لوگوں سے بھی بیٹی اور بہن جو ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک عورت کسی اجنبی سے پڑھنا چاہتی ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پڑھانے والا بایزید بستامی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ بک اور کتاب قرآن پاک ہو، اور جو انسٹیٹیوٹ اور ادارہ ہے اور سکول ہے وہ سین حرم ہو، پھر بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، جب ایک مرد اور ایک عورت اجنبی وہ دونوں ملتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، کو ہوتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، فطری طور پر ان میں ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس کا نتیجہ غلط ہوتا ہے، جس کے اثرات غلط ہوتے ہیں۔ مرحوم اشفاق پرویز صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، کہتے تھے اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ ایک مرد اور ایک عورت، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دونوں اٹھتے بیٹھتے اکٹھے ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن ہمارے دل صاف ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ فرماتے تھے کہ یہ دونوں نہ مرد ہیں یا ان میں سے ایک نہ مرد ضرور ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ دونوں اکٹھے ہوں، بیٹھیں اٹھیں اور ملے جلیں، خلوت ہو اور ریئیکشن کوئی نہ ہو۔ اللہ امت کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، عزت لٹا کر ڈگری لینے سے عزت بچا کر جہل رہنا یہ بہتر ہے۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے اور ملک پاکستان کو ہر طرح کے بحرانوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔